أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ربکم اعلم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم ہوگے نیک کام کرنے والے، فإنہ کان، پس بے شک وہ ہے، للأوابین غفورا، رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا۔ وآت ذی القربی، اور دو قریبی رشتہ داروں کو، حقہ، ان کا حق، والمسکین، اور غریب کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور بے جا خرچ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان، اور ہے شیطان، لربہ کفورا، اپنے رب کا سخت نافرمان۔ گزشتہ آیتوں میں والدین کے حق کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ ماں باپ نے جیسے بچپنے میں اولاد کو پالا پوسا، اس کے لیے کھجل خواری کی اور اپنے کو ہر طرح کی مشقت میں ڈالا اور اولاد کے لیے سہولتیں پیدا کی، اب جب وہ تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں تو اب تم نے بھی ان کے ساتھ ویسا سلوک کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کر کے حسن سلوک کرنا ہے۔ باقی فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم، رب تعالی وہ تمہارے بارے میں خوب علم رکھتے ہیں کہ دلوں میں کیا کچھ تمہارے خیالات ہوتے ہیں، ارادے، نیتیں کیا ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں۔ اس لیے تم اچھے کام کرو، اچھائی کی طرف آؤ، جو دل میں اچھے ارادے خیالات آئیں پیدا ہوں، ان کو عملی شکل دے دو، اس لیے کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک کام کرنے والے بنو گے، تمہارے کام، تمہارے عمل اچھے ہوں گے، تو فإنہ کان للأوابین غفورا، تو پھر جو کمیاں کوتاہیاں تم سے ہو جائیں گی، وہ تمہاری ان نیکیوں کی برکت سے، عبادات کی برکت سے اللہ معاف کرتے رہیں گے۔ تو بے شک وہ اللہ للأوابین، وہ ہے رجوع کرنے والوں کے لیے۔ اوابین، یہ اواب کی جمع ہے۔ اواب کہتے ہیں جو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یعنی اللہ سے بار بار معافی استغفار کرنے والا ہو اور اللہ کی طرف اس کا دھیان رہتا ہو، کمی کوتاہی پر فوراً استغفار کر لیتا ہو۔ ظاہر ہے جب انسان زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے گا تو اس کا استغفار بھی زیادہ ہوگا، تو جس قدر اللہ کی طرف رجوع ہوگا تو اللہ کو اپنے لیے پائے گا۔ جو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، غفورا، کہ اللہ بہت اس کو معافی دینے والا، بہت اس کی بخشش کرنے والا ہوگا۔ وآت ذی القربی حقہ، اب ماں باپ کے حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، مسکین کے، مسافر کے، ان کے حقوق بیان کیے۔ تو جو کہ سب سے بڑا حق تو اللہ جل شانہ کا ہے، اس کے بعد پھر انسان پر اس کے ماں باپ کا ہے، ماں باپ کے بعد پھر بہن بھائی ہیں اور چچے ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں،
اور پھر اس طرح درجہ بدرجہ بعد کے رشتہ دار ان کے حق بنتے ہیں۔ تو فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اور ادا کرو قریبی رشتہ داروں کو، قربت والوں کو، حقہ، ان کا حق، جو ان کے حق اللہ نے تمہارے ذمہ رکھے ہیں ان کی ادائیگی کرو، کہ تم ان کی مالی مدد کرو، جانی مدد کرو، کہ انہیں تمہاری ضرورت ہے کہ تم ان کا ہاتھ بٹاؤ ان کے کام میں، تو جان سے بھی ان کی مدد کرو، ان کے حق ادا کرو، اور مال سے بھی، کہ مال کے ذریعے اگر انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے ان کی حاجات میں، ان کی ضروریات میں، تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کی مدد کرو۔ یہ تمہارے ذمہ فرض ہے، تمہارا حق ہے، اور یہ اللہ کے ہاں ان حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے پوچھ ہونا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ تم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق کے معاملے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی اپنی لمبی عمر چاہتا ہو، اچھی زندگی چاہتا ہو، رزق میں برکت چاہتا ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھے، کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے پیش آنا یہ رزق کی برکت کا بھی باعث ہے اور عمر کی درازی کا بھی باعث بنتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور فرمایا والمسکین، جو مسکین ہے، مسکین کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جو صاحب حیثیت نہ ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہو۔ تو یہ جو غربت کے اندر ہے ان کا حق بھی اللہ نے تمہارے مال میں رکھا ہے، تم ان کی مدد کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ایک تو انسان کے ذمہ زکوٰۃ کا حق رکھا ہے کہ تم زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور زکوٰۃ کے جتنے حقدار ہیں ان تک اس کو پہنچاؤ، اور اس زکوٰۃ کے علاوہ ویسے نفلی صدقات اور خیرات کے ذریعے سے بھی تم ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ اور اس کو فرمایا کہ حق للسائل والمحروم، اللہ نے مالداروں کے مالوں میں سائل اور محروم کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اللہ نے حق مقرر کیا ہوا ہے۔ وابن السبیل، جو مسافر ہیں، حالت سفر میں کوئی آدمی ہے اور اس کو ضرورت ہے تو تم اس کی بھی مدد کرو اپنے مال کے ذریعے سے۔ مسافر جب حالت سفر میں ہو، اگرچہ اپنے گھر میں وہ غنی مالدار ہو، لیکن سفر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کے پیسے ضائع ہو گئے، اب تم ایسے آدمی کو حالت سفر میں زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو، صدقہ خیرات کے ذریعے سے بھی اس کی مدد کر سکتے ہو، اور وہ حقدار ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور نہ تم تبذیر کرو۔ تبذیر اور اسراف، یہ دونوں چیزوں سے اللہ نے قرآن کریم میں منع فرمایا۔ اسراف کے بارے میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کیا کرو، اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اور یہاں فرمایا تبذیر نہ کرو، اس لیے کہ تبذیر کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ اسراف کہتے ہیں کہ جائز جگہوں پہ اپنا مال خرچ کرنا، اور جتنی خرچ کرنے کی گنجائش ہے اس سے زیادہ کرنا۔ مثلا جگہ جائز ہے خرچ کرنے کی، وہاں پہ 1000 خرچ کر دیں تو کام ہو جاتا ہے اور وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ وہاں پر 1200 خرچ کرتا ہے، اضافی اور فالتو خرچ کر رہا ہے، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور تبذیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں خرچ کرنا ناجائز ہے، جہاں پیسے کو، مال کو لگانا گناہ ہے، ایسی جگہوں پہ مال لگانا، خرچ کرنا، یہ تبذیر ہوتا ہے۔ تو نہ اسراف کی اجازت ہے اور نہ تبذیر کی اجازت ہے، کہ اسراف بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جہاں 1000 سے تمہارا کام چل جاتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تم وہاں 1200-1500 روپیہ خرچ کر رہے ہو، یہ اسراف کے اندر ہے اور یہ اللہ کو ناپسند ہے اور گناہ ہے ایسا خرچ کرنا۔ اسی طرح تبذیر کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ گناہ ہے اور حرام ہے،
یعنی اپنے پیسے کو گناہ کی جگہوں میں، ناجائز جگہوں میں خرچ کرنا، جیسے آج کل ہمارے ہاں شادیوں میں خرچ ہوتا ہے یا تعمیرات پہ خرچ ہوتا ہے، جو ضرورت نہیں ہے اس پہ بھی مال لگ رہا ہے، ناجائز جگہوں پہ مال استعمال کر رہا ہے، اور گناہ کی جگہوں میں اب شادی کے اندر ڈھول ڈمکے کے اوپر اور یہ کنجروں کے اوپر پیسہ پھینکنے میں ضائع کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں کسی نے بتایا، پتہ نہیں کون بتا رہا تھا، ایک کرنسی ایکسچینج والے کے پاس کوئی آدمی گیا اور اس نے 35 لاکھ کی رقم چینج کروائی۔ تو ایسے باتوں میں اس نے کہا کہ یہ شادی کے اوپر، مہندی کے اوپر ہم نے پیسے یہ لوٹانے ہیں، یعنی ڈھول ڈمکے پر اور جو کنجر ناچنے والے آئیں گے ان کے اوپر پیسے پھینکنے ہیں۔ تو اس کو تبذیر کہتے ہیں کہ گناہ کی جگہوں میں پیسہ لگانا اور پیسے کا ضیاع کرنا۔ تو یہ کس قدر پیسے کا ضیاع ہے کہ ناچنے والوں، رقص کرنے والوں کے اوپر پیسوں کو پھینکنا، بیلنے دینے پر لاکھوں روپیہ انسان اڑا رہا ہے، یہ تبذیر ہے۔ ان المبذرین۔ اسی طرح یہ فضول قسم کی لائٹنگ کرنا، فقہا نے لکھا ہے اب مساجد نیک کام کی جگہ، عبادت کے لیے یہ لائٹیں ہوتی ہیں، یہاں پہ فرمایا، لکھا ہے فقہی کتابوں میں کہ مسجد میں بھی ضرورت سے زائد لائٹنگ کرنا، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے شب برات میں، شب معراج میں یا شب قدر کے اندر مساجد میں لائٹنگ کی جاتی ہے، اور آج کل میلاد کے موقعوں پر لائٹنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ بے جا قسم کی لائٹنگ ہے اور یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اب مسجد ہے، وہاں پہ اگر اضافی ایسے کام کریں گے یہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ پوچھ ہوگی اگر مسجد کے چندے سے لوگ ایسا کریں تو یہ اس سے بھی زیادہ سخت جرم ہے کہ جو نئے کام کے لیے چندہ جمع کیا گیا اس کو گناہ کے اندر استعمال کیا جائے۔ اور گھروں میں بھی فضول چراغاں کرنا اور لائٹنگ کرنا یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ سب تبذیر ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اور فرمایا نہ فضول خرچی کرو، ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، گناہ کی جگہوں میں مال لگانے والے، کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اب ہم لوگ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں اور اللہ کا قرآن اس کو شیطان کا عمل کہہ رہا ہے۔ شیاطین کے بھائی کیسے ہیں کہ جیسے شیطان کو اللہ نے، جن کو نیکی کی بھی توفیق دی ہے اور بدی کی بھی توفیق دی ہے، لیکن وہ جن اور شیطان اپنی قوت کو بدی کے اندر لگا رہا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کی توفیق دی، لیکن یہ اپنی ساری قوت بدی اور گناہ پہ لگا رہا ہے۔ اس لیے اس کی شیطان سے مناسبت ہے، اور شیطان کا یہ بھائی اس لحاظ سے بنا کہ اپنا سارا زور گناہ پہ لگا رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی پہ لگا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان کا یہ عمل ہے کہ شیطان ہے لِرَبِّهِ، اپنے رب کے لیے، کفورا، سخت نافرمان، ڈٹ کے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اور یہ انسان اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اب جس کی شادی پہ کنجر آ رہے ہیں ناچنے کو، تو کیا یہ ثواب کے لیے وہ بلا رہا ہے؟ اس مسلمان کو بھی پتہ ہے یہ گناہ کا کام ہے، لیکن ڈھٹائی سے وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ لِرَبِّهِ کفورا، اپنے رب کی ارادتاً عمداً نافرمانی کر رہا ہے۔ نافرمانی سمجھتے ہوئے، یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ ضائع کر رہا ہوں میں، لیکن پھر بھی کر رہا ہے، کس لیے؟ تکبر کی وجہ سے۔ شیطان نے جو اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا، تو تکبراً نہیں مانا، کبر اس کے اندر آ گیا، اپنی بڑائی آ گئی، اس لیے رب کی نافرمانی کی اور رب کا حکم نہیں مانا۔ ایسے ہی یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ گناہ اور غلطی ہے، لیکن اپنی ناک رکھنے کے لیے تکبراً وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ تو وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور ہے شیطان اپنے رب کے لیے کفورا، سخت نافرمان۔